کی حفاظت کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والے نہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
سورہ مومن ہے، 40واں سورہ ہے اور 40ویں آیت ہے، جس میں میرے رب کا فرمان ذیشان ہے کہ جنت جانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ایمان اور عقیدے کا، دوسرا عمل صالح کا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے جو دو پاکیزہ راستے بنائے، ایک نبوت و رسالت کا راستہ، ایک امامت اور ولایت کا راستہ۔ عقیدوں کی پختگی کے لیے لازم ہے کہ امامت کے اس پاکیزہ راستے کو فالو کیا جائے، تاکہ انسان اپنے عمل کی عمارت اس بنیاد پہ تیار کر سکے جس بنیاد کو علی اور اولاد علی نے ہمیں بتایا۔ دین مرضیوں اور تمناؤں کا نام نہیں، دین خواہشوں کا نام نہیں۔ دین پہ خواہشیں قربان ہوتی ہیں، دین پہ تمنائیں لٹائی جاتی ہیں، دین پہ خواہشوں کو چھوڑا جاتا ہے، خواہشوں پہ دین کو استوار نہیں کیا جاتا۔ کربلا کا جو خوبصورت پیغام ہے وہ یہی ہے کہ کربلا میں خواہش قربان ہوئی ہے، دین بچایا گیا ہے۔ انبیاء کی سیرت اس بات پہ گواہ ہے، خواہشیں قربان ہوئی ہیں۔ ایوب نبی کی خواہش نہ تھی کہ یوسف جائے، یوسف کی خواہش نہ تھی کہ میں کنویں میں ڈالا جاؤں، لیکن خواہش چھوڑی گئی اللہ کے دین کی اتباع کی خاطر۔ ابراہیم نبی کی خواہش نہ تھی کہ میں اسماعیل کو ذبح کروں، ابراہیم نبی کی خواہش نہ تھی کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں، لیکن آگ میں ڈلنا بھی گوارا کیا، اسماعیل کی گردن پہ چھری بھی چلانا گوارا کیا، فقط یہ سمجھانے کے لیے کہ دین خواہشوں کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم کی اتباع کا نام ہے۔ تو میری گل سمجھ آندی پئی ہے میرے دوستوں کو؟ اور پھر جب ہم کربلا میں آتے ہیں اور اہل بیت کے ہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کا بھی کردار کچھ اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے۔ خواہشیں قربان کر دیں، تمناؤں کو لٹا دیا، آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت محمدیہ دیندار بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہ بھی ہے، محمد کی رسالت پر ایمان بھی ہے، آل رسول سے محبت بھی ہے، اور آپ کی یہ محبت اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے خواہشوں کو قربان کیا ہے اور دین کی اتباع کی۔ جنت بدون عمل نہیں ملے گی، اس بات کو بالکل اپنے پلو سے باندھ لیں۔ اہل بیت کا حکم ہے، ہاں اگر یہ کسی مولوی ذاکر کی بات ہوتی تو میں آپ کو کبھی نہ کہتا، چونکہ میرے علی کا یہ حکم ہے کہ جنت لینے والے خیال کرنا، جنت عمل کے بغیر نہیں ہے، عمل کرنا تیرا کام ہے، جنت عطا کرنا ہم آل محمد کا کام ہے۔ پھر آپ کمال، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات سے، کمال مکتب اہل بیت دیکھیں، کمال مذہب اہل بیت دیکھیں۔ قرآن مجید کو جب آپ کھولتے ہیں تو 4 جوڑوں کا ذکر آتا ہے اور چاروں کا کردار مختلف ہے۔ ایک وہ جوڑا ہے جس میں شوہر بھی کافر ہے، بیوی بھی کافرہ ہے، شوہر ابو لہب ہے، وہ بھی کافر ہے، بیوی بھی کافرہ ہے، لیکن اس جوڑے کی عجبیت یہ ہے، یہ مصطفیٰ کا بھی رشتہ دار ہے، مرتضیٰ کا بھی رشتہ دار ہے، اور معمولی رشتہ دار نہیں ہے، سگا چچا ہے مصطفیٰ کا، سگا ہی چچا ہے مرتضیٰ کا، سگا بھائی ہے ابو طالب کا، سگا بھائی ہے جناب عبداللہ کا، سگا بیٹا ہے جناب عبد المطلب کا، لیکن یہ ایسا جہنمی ہے جس کے جہنمی ہونے پر میرے رب نے قرآن اتار دیا۔ اور یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بات کردار سے شروع ہوتی ہے اور بات کردار پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ دین کے اندر نہ نسب دیکھا جاتا ہے، دین کے اندر نہ دولت دیکھی جاتی ہے، دین کے اندر نہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، دین کے اندر اگر دیکھا جاتا ہے تو دیندار کا کردار دیکھا جاتا ہے۔
آگے تھوڑا اور بڑھ جائیں تو پھر قرآن ایک اور نئے جوڑے کا تعارف کراتا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی میری بات؟ اس جوڑے میں عجب یہ ہے کہ شوہر زمانے کا بدترین کافر ہے، دشمن خدا ہے، ابو لہب سے بھی بڑا بے حیا ہے، نام اس کا فرعون ہے. لیکن اس جوڑے میں عجبیت یہ ہے، شوہر جتنا بڑا کافر ہے بیوی اتنی ہی بڑی مومنہ ہے. کمال دیکھیے آپ، جتنا بڑا شوہر کافر ہے اتنی ہی بڑی بیوی مومنہ ہے. اور میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اور ماں کو. آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، یاد رکھنا میری ماں، بہن اور بیٹی، اللہ کے دین کی مخالفت نہ کرنا. شوہر کی اطاعت واجب ہے، لیکن اس وقت تک واجب ہے جب وہ تمہیں دین خدا سے نہ روکے. اگر دین اور شوہر میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے، دین کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ زہرا کو دیندار کنیز پسند. بسم اللہ بسم اللہ. یہ ایسا جوڑا ہے کہ جس میں شوہر بدترین کافر ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں مومنین، جناب آسیہ زن فرعون معمولی بی بی نہیں ہے. یہ کائنات کی ان 4 بیویوں میں سے ہے جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جنت میں 4 عورتیں دنیا میں ایسی ہیں جن کی جنت خود خواہش کرتی ہے، جن کی جنت خود مشتاق ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا پہلی میری فاطمہ ہے، پھر میری خدیجہ ہے، پھر مریم بنت عمران ہے، اور پھر آسیہ بنت مزاحم ہے. اگر آپ متوجہ بیٹھیں تو کمال کا جملہ ہے جو مولانا فرمان علی نے حاشیہ قرآن میں لکھا ہے کہ کیوں بی بی آسیہ کو اتنا بڑا رتبہ دیا گیا کہ جنت کو آسیہ کا مشتاق بنا دیا گیا. اس کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ کو رب نے اپنی حکمت الہیہ سے فرعون کے گھر بھیج دیا، فقط یہ سمجھانے کے لیے اور فقط یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا فرعون، جب میں اپنے نمائندوں کی حفاظت کرتا ہوں تو پھر میرے نمائندوں کو نقصان پہنچانے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور اگر میں چاہوں جسے تو مارنا چاہتا تھا اسے تیری گود میں کھلوا رہا ہوں، اسے تیرے گھر میں پلوا رہا ہوں. اور روایتیں کہتی ہیں جب نجومیوں نے اس کو جا کر کہا کہ یہ بچہ تو تیرا تخت الٹ دے گا، یہ تو تیرے تاج کو تباہ کر دے گا، اس کو ختم کر دے. اور ادھر فرعون بڑا جناب موسیٰ کو اذیت دینے کے لیے، ادھر بی بی آسیہ سینہ سے پر ہو گئی اور کہا خبردار اس بچے کو نقصان نہ پہنچانے دوں گی. مومنین ذرا سر اٹھانا اور جملے کا لطف لینا. چونکہ بی بی آسیہ کے قلب کے اندر موسیٰ نبی کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ نے جنت کو آسیہ کا مشتاق بنا دیا. مجھے کہنا ہے آج اس ملا سے جو کہتا ہے کہ ابو طالب کا ایمان ہے یا نہیں ہے، کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، بدبخت اتنا تو خیال کر جس کے دل میں موسیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے جنت اس کی مشتاق بن جاتی ہے، جس کی گود میں محمد پل کے جوان ہوتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. خاندان ابو طالب پہ پوری طاقت کے ساتھ بلند صلوات محمد و آل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے آپ جی؟ وہ پھر اللہ اسے عزت کیا دے گا کہ جس کی گود میں مصطفیٰ پل کے جوان ہو رہا ہے. تو مجھے یہ جملہ بھی ضرور کہنا ہے اس پاکیزہ منبر پر کہ آسیہ کے دل میں موسیٰ نبی کی محبت پیدا ہوئی ہے تو اللہ نے جنت کو بی بی آسیہ کا مشتاق بنا دیا ہے. مومنین خیال رکھنا ابو طالب وہ ہے جس کی گود میں مصطفیٰ پل کے جوان ہوا ہے. خالی جوان نہیں ہوا، قرآن نے جس کا قصیدہ پڑھا علم یجد کا یتیمم فآوا. میرا محمد اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھا، تیری پرورش ابو طالب نے نہیں میں اللہ نے کی ہے. اور اللہ کافر کے فعل کو اپنا نہیں کہتا ہے، جس کے فعل کو اللہ اپنا کہتا ہے اس کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، اس کا کلمہ بھی کامل ہوتا ہے، اس کا دین بھی کامل ہوتا ہے. اور پھر اللہ اسے عزت کیا دیتا ہے؟ پھر اللہ جنت کو اس کا مشتاق نہیں بناتا، پھر اللہ جنت ہی اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے تقسیم کروا دے. بسم اللہ بسم اللہ.
علی یا علی. میری گل سمجھ آتی پھر دوستو بزرگوں. پھر آگے بڑھو تو ایک تیسرا جوڑا نظر آتا ہے اور یہ کائنات میں یہ جوڑا اس پہلے دوسرے جوڑے کے الٹ ہو جاتا ہے. یہاں شوہر کافر ہے, وہاں بیوی کافرہ ہے. شوہر نبی بھی ہے, شوہر معصوم بھی ہے, شوہر منزل عہدہ الہیہ پہ فائز بھی ہے. میرے دوستو بزرگوں اب تھوڑا اور آگے بڑھو تو شیع لطف لے لینا. ایک جوڑا اللہ نے اپنی کائنات میں ایسا بھی بنایا ہے جس جوڑے جیسا نہ کوئی نبیوں میں نظر آتا ہے, نہ کوئی ولیوں میں نظر آتا ہے, نہ کوئی اور اماموں میں نظر آتا ہے. کائنات کا واحد جوڑا ہے جس میں شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم. کائنات کا واحد جوڑا ہے, شوہر بھی معصوم ہے, زوجہ بھی معصومہ ہے. ڈاکٹر چمران نے لکھا میرا سلام ہو مدینے میں بنے ہوئے کچے پتھروں کے اس مکان پر جس میں شوہر بھی معصوم ہے, بادشاہ بھی معصوم ہے, ملکہ بھی معصومہ ہے, اولاد بھی معصوم ہے. زہرا کے بیٹے نص قرآن سے معصوم ہیں اور بیٹیاں وہ ہیں جن کے لیے سید محمد قاسم قزوینی نے لکھا تھا بی بی کی بیٹیوں کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ زہرا کی بیٹیاں محفوظ عن الخطا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. کائنات کا واحد جوڑا ہے. شیعہ نے حیدر قرار آج مجھے اتنا ضرور کہنا ہے, تمہیں قدر فاطمہ زہرا تب آئے گی جب محشر کا میدان سے. کیا عظمت ہے اس گھرانے کی, کیوں اللہ نے یہ گھر تمہیں عطا کیا. اور ایک سوال مجھے آپ سے یہ بھی ضرور کرنا ہے, جسے علی اور زہرا جیسا گھر مل جائے پھر بتاؤ اس کی تربیت کا معیار کیا ہونا چاہیے. یہ لطف الہی ہے شیعہ نے حیدر قرار, یہ کرم ہے میرے رب کا. اس نے تیرے مردوں کے لیے علی ہادی بنایا, تیری عورتوں کے لیے زہرا کو ہادی بنایا, تیرے بچوں کے لیے حسنین کو ہادی بنایا اور تیری بیٹیوں کے لیے زینب ام کلثوم کو ہادی. دیکھ تیرے گھر میں یہ کردار کہاں نظر آتے ہیں. اگر کردار فاطمی ہے تو شکر ادا کر, اگر کردار زینبی ہے تو شکر ادا کر, اگر کردار حسن و حسین تیرے گھر میں جھلک رہا ہے تو شکر ادا کر, اگر تیرے بدن میں علی کے کردار کی خوشبو ہے تو شکر ادا کر, اگر تیری زوجہ تیری بہن اور بیٹی کے ہاں کردار فاطمی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر, نہیں ہے تو پھر غور کر جن کے در پہ آتا ہے وہ تم سے کون سا کردار چاہتے, وہ کون سا عمل چاہتے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عام خاتون نہیں ہے. اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں تھوڑی حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. بی بی کے میں کلام معصوم سے ان کی جدہ کا تعارف کراتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, مومنین آپ کے لیے بہترین وسیلہ ہے سیدہ زہرا کی ذات. علماء کی روش رہی ہے, آپ حیران ہوں گے. رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی دامہ ذل العالی کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا. فرماتے ہیں جب ایام فاطمیہ آتے ہیں میں پورے ایران کا رزق اللہ سے زہرا کے ذریعے مانگ لیتا ہوں. پورے ایران کا رزق اللہ سے مانگتا ہوں سیدہ کے ذریعے, سیدہ کے وسیلے سے. یہ بہت بڑے عالم گزرے نا میرے مکتب کے, سید محمد قاسم قزوینی رحمت اللہ علیہ, ایک کتاب لکھی ہے فاطمہ من المہد الی اللہ. کل سمجھینے بیٹھے ہو نا بھائی, ہر معصوم پہ ایک کتاب لکھی ہے. پہلی کتاب جو سید نے لکھی وہ فاطمہ من المہد الی اللہ لکھی, اور اس کتاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے. صدام ملعون کا زمانہ تھا جب علماء کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور گرفتار کر کے ڈالا جا رہا تھا جیلوں کے اندر. سید کو بھی کربلا سے گرفتار کیا گیا. بہت بڑے عالم گزرے میرے مکتب کے, اور سننا ان جملوں کو ذرا غور سے. جب گرفتار کیا گیا فرماتے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی, لے چلے ہمیں. روش یہ تھی, مشہور یہ تھا, بغداد لے جاتے جیلوں میں ڈال دیتے. فرماتے مجھے بھی لے گئے لیکن بغداد نہ لے گئے. اچانک راستے کے بیچ سے گاڑیوں کا رخ بدلا گیا, جنگل میں لے گئے. فرماتے ہمیں اتار دیا گیا, بیچ جنگل کے ہماری قبروں کو کھودا جانے لگا. سوچ اور اندازہ کر,
جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی قبر بنائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ یقین ہو چلا لوگوں کو کہ ہم مار دیے جائیں گے. فرماتے ہیں میں نے کھڑے کھڑے اپنے اللہ سے فاطمہ زہرا کے ذریعے رابطہ کر دیا، میں نے کھڑے کھڑے اپنے رب سے سیدہ کے ذریعے رابطہ کیا، اور میں نے یہ لفظ کہ میرے اللہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ، اگر آج میری جان بچ گئی میں زہرا کی سیرت پہ کتاب لکھوں گا، میں سیدہ کے کردار پہ کتاب لکھوں گا. فرماتے ہیں میں مطمئن ہو گیا. ہر کوئی پریشان تھا، کاظم قزوینی کو کوئی پریشانی نہ تھی. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ کوئی فون کال انہیں موصول ہوئی، کہا انہیں قتل نہ کرو، انہیں بغداد کی جیلوں میں لے جاؤ. 6 مہینے میں قید رہا. سید فرماتا ہے 6 مہینے قید و بند کی صعوبتیں گزارنے کے بعد جب مجھے رہائی نصیب ہوئی، سب سے پہلے میرے قلم نے فاطمہ من المہد الی اللحد کا انتخاب. اور اگلا جملہ ذرا سننا، یہ قابل توجہ ہے. جب دنیا سے جانے لگے تو فرمایا میرے بچوں، میرے اہل خانہ، یہ کتاب میرے کفن میں رکھنا. آپ اپنے کفن میں کیا تیاری کر کے لیے بیٹھے؟ کاظم قزوینی کے جملہ سننا، کہا یہ کتاب میرے کفن میں رکھنا. بابا کیوں؟ کہا اللہ جب محشر کے روز مجھ سے پوچھے گا او قزوینی کوئی ہے ایسا سامان جسے تو اپنی بخشش کے لیے لایا ہے، تو میں یہ کتاب اٹھا کے کہوں گا محمد کی بیٹی کی سیرت لکھی ہے میرے اللہ، اسی کے ذریعے مجھے بخشش ہے. میں نے محمد کی زہرا کا کردار لکھا ہے. فاطمہ میں اپنی بڑی لکھی بیٹیوں کو کہوں گا 1 گھنٹے کا ڈرامہ چھوڑ دیں، یہ دنیا خود ایک ڈرامہ ہے، ان ڈراموں کے گولوں سے باہر نکلیے. زینب کبریٰ کی کنیز کے لیے ٹی وی کا ڈرامہ عام نہیں، محمد مصطفیٰ کی فاطمہ کا کردار، محمد مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کا کردار عام ہے. اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول لائیے. دیکھو کتنا عجیب کمبینیشن ہے. حسین ابن علی کا دن 1 محرم سے شروع ہو کر 8 ربیع الاول تک جاتا ہے، اور فاطمہ زہرا کے ایام 13 جمادی الاول سے شروع ہو کر 20 جمادی الثانی تک چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا وقت ہے. ہر ایک، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، اپنے گھروں میں ایک مجلس رکھو، چھوٹی چھوٹی محافل رکھو. جتنا دشمن مجلسوں کے مخالفت کرتا ہے تم اتنا ان ذکروں کی بنیاد کو بڑھاتے چلے جاؤ. 4 بندے بیٹھ جاؤ ذکر ہو جاتا ہے، 5 بندے بیٹھ جاؤ ذکر ہو جاتا ہے. اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹیاں بٹھا لو، اپنی بہنیں بٹھا لو، اپنی زوجہ بٹھا لو، اپنے بچے بٹھا لو. شب جمعہ ایک مجلس رکھو، اس مجلس کے اندر ذکر بھی ہو جائے، مصائب بھی ہو جائے، قرآن بھی پڑھا جائے، مرحومین کے لیے فاتحہ بھی ہو جائے. پھر اس ذکر کو جب منانے لگو گے پھر دیکھنا تیرے گھر میں نور آتا ہے یا نہیں آتا ہے، تیرے گھر میں پاکیزگی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تیری اولاد تیری فرما بردار بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری اطاعت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اور ایک جملہ میں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہوں گا کہ ضرور جو آپ پڑھی لکھی ہے، ایک کتاب سیدہ کی سیرت میں خرید لے، آیت اللہ دستگیب کی خرید لے، آیت اللہ کاظم قزوینی کی خرید لیں. ڈھیر ساری کتابیں آئی ہوئی ہیں. اپنے گھروں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا کام سیدہ کی سیرت پہ کرتی جائیں، تاکہ آپ کو زہرا بتائے گی کہ شوہر کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے، باپ کی عزت کا طریقہ کیا ہے، اولاد کی تربیت کا طریقہ کیا ہے، ساس اور سسر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، رزق کمانے والے کی عزت کا طریقہ کیا ہے، رزق پکانے کا طریقہ کیا ہے، ہاں پاک رہنے کا طریقہ کیا ہے، اولاد کی تربیت کا طریقہ کیا ہے. اور مومنین اگر یہ جملے کہوں تو بے جان ہوگے. اگر حسین زندہ باد ہے تو زہرا کی تربیت کرتے ہیں، اگر زینب کبریٰ فاتحہ شام ہے تو سیدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور اسی لیے میں ایک جملہ شاید آپ کے ہاں یا کہیں کہا تھا، اگر نہیں کہا تو پھر کہہ رہا ہوں، اور اگر کہہ دیے تو تذکراً عرض کر رہا ہوں. آج غیر مسلم حسین کی کربلا پہ ریسرچ کر کے لکھتا ہے کہ کون ہے وہ حسین ابن علی جو خون دے کر بھی زندہ باد ہو گیا. تو اس کے قلم نے ایک جملہ لکھا، کہا وہ حسین جس کی ماں بطول ہے، اس حسین نے زندہ باد نہیں ہونا تھا تو پھر اور کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
وہ میری گل سمجھ آتی پہ میرے دوستوں کو؟ اللہ کی عطا ہے سیدہ فاطمہ زہرا. اپنے گھروں میں سیرت سیدہ کو لاؤ. کون سا ایسا کردار ہے جو بی بی نے نہیں بتایا؟ انشاءاللہ آج کی اور کل کی دونوں مجلسیں میری سیرت سیدہ پہ اور عظمت سیدہ پہ ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ کائنات کی عظیم شہزادی ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ کوئی بیٹی کائنات میں دیکھی ہے کہ جس کو نبیوں کا سلطان کہہ رہا ہو الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے بابا کی ماں ہے، فاطمہ تو اپنے بابا کی ماں ہے. اور یہ آپ کیا پڑھا جاتا ہے نا بی بی کے القاب کے طور پر کہ بی بی کا لقب ہے صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ. نہیں، محقق علماء نے لکھا جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا مل کے بی بی کی ذات پہ بلند تر صلوات، جب سوال کیا گیا فرزند رسول آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو میں اس لیے کہ میری دادی کے نام کے معنی ہے بچانے والی. مولا کس کو کس سے بچانے والی؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. سننا شیعہ نے حیدر قرار بی بی کی عظمت کے جملہ کہ مولا سائل تشنا ہے، پیاسا ہے، مولا وضاحت چاہتا ہے. فرمایا سنو جب محشر کا میدان سجا ہوگا میری دادی زہرا جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی، اہل محشر کی طرح رخ انور ہوگا اور اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا کے کہے گی الہی و ربی و سیدی، او میرے معبود، او میرے رب، او میرے سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے. اللہ کی آواز ہے کہ ہاں بنت پیغمبر میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے. اس وقت بی بی کہے گی او میرا نام فاطمہ رکھنے والے فتم تبی من تولالی وتولا ذریتنی من النار. آج فاطمہ مانگنے آئی ہے، اس کو بھی جہنم سے بچا لینا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی بچا لینا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے. خود اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی رب کیا. اور میرے معصوم امام فرماتے ہیں للفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کا. سبحان اللہ. ایک نام، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، 1 2 4 نام نہیں، 9 نام. فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، بطول، یہ سارے بی بی کے نام ہیں، اللہ نے خود رکھے. میں سارے ناموں پہ بات نہیں کرتا، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں 3 ناموں پہ ایک جملہ عرض کرتا. فاطمہ مانا آپ سن چکے ہیں، بچانے والی. ایک نام ہے بی بی کا صدیقہ، جس کا عام معنی کیا جاتا ہے جس کو مرضی ہے دنیا صدیقہ کہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے معیار کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جس کو اللہ خود صدیقۃ الکبریٰ کہہ رہا ہو، جس کو اللہ خود صدیقۃ الکبریٰ کہہ رہا ہو. 8 معنی لکھے عزیزو لغت کے علماء نے صدیقہ 8. پہلا معنی لکھا صدیقہ سچ بولنے والی. پھر لکھنے والا لکھتا ہے کہ معنی بہت پیچھے ہے، زہرا کی ذات بہت آگے ہے. پھر معنی لکھا صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو. پھر معنی لکھا صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے. پھر معنی لکھا صدیقہ جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے. اور ایک معنی لکھا صدیقہ جو محمد کی رسالت میں رسالت کی محافظہ ہو اور علی کی ولایت میں امامت کی محافظہ. صدیقۃ الکبریٰ. ایک نام ہے بی بی کا محدثہ، دال کی زیر کے ساتھ. ایک ہے محدثہ، دال کی زبر کے ساتھ. محدثہ کا معنی کیا ہے؟ بابا کی حدیثوں کو بیان کرنا. کتنا ظلم ہوا ہے اسلام کے ساتھ. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں یہ جملہ عرض کیا تھا، یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اہل بیت پر، اہل بیت کے علم پر. کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، فیکٹریاں بنائی ہیں حدیثوں کی. جاؤ محمد کی زہرا سے کتنی حدیثیں نقل ہوئی ہیں دیکھو. محمد کے علی سے کتنی حدیثوں کو نقل کیا گیا. کتابیں بھارتی جو 8 ہجری میں پیدا ہوا، اس سے تو حدیثیں لے لی. جس کی پہلی خوراک محمد کی زبان تھی اس سے حدیثیں چھوڑ. نتیجہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کی نسلوں کو کہ علی کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بطول عذرا کی اہمیت کیا ہے.
شیعہ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں ان گودوں میں بھیجا ہے جہاں محبت اہل بیت کا نور پہلے سے موجود۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اہل بیت کے حکم کی فرما برداری کرو۔ کمال ہے، بی بی کا نام ہے حدیث بابا کی حدیثوں کو بیان کرنے والی، اور ایک لقب ہے بی بی کا محدثہ۔ محدثہ کہتے ہیں جس سے بات کی جائے، ہر مستور سے بات ہوتی ہے، باپ بیٹی سے بات کرتا ہے، بھائی بہن سے بات کرتا ہے، بیٹا ماں سے بات کرتا ہے، شوہر بیوی سے بات کرتا ہے۔ کیا ہر بیوی محدثہ ہے؟ نہیں۔ تو محدثہ کا معنی کیا ہے؟ سن پاؤ گے عزادارو؟ محدثہ کا معنی یہ ہے کائنات کی وہ عظیم بیوی جس کے ساتھ فرشتے آ کر باتیں کیا کرتے ہیں۔ فرشتے آ کر جس بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور عام مستور نہیں ہے، شفیع روز جزا ہے۔ کب پتہ چلے گا سیدہ طہرہ بطول عذرا کی عظمت کا؟ جب محشر کا میدان سجا ہو۔ دو شخصیتیں مکتب اہل بیت میں ایسی گزری ہیں، ایک بہلول دانا، ایک جابر بن عبداللہ انصاری۔ یہ جابر وہی جابر ہے جو بنت پیغمبر سے حدیثوں کو لے کر زہرا کے شیعوں تک پہنچا تھا۔ یہ ایک جملہ یہ اپنے موضوع کو روک کے ضرور کہنا ہے۔ آج کس قدر ہم عجب ہو گئے کہ ہمارے ممبروں پہ بہلول سے مٹی کی ڈھیریوں کو بچوایا جاتا ہے۔ وہ کام جو کسی کے لیے زیبا نہ ہو اس کے ساتھ مت جڑو شیعو۔ 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھنے والا، جانتے ہو بہلول کون ہے؟ محمد باقر مولا سے لے کر حسن عسکری علیہ السلام تک 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھنے والا، جو 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھے وہ اہل بیت کے مذہب کا فقیہ ہوتا ہے، وہ اہل بیت کے مذہب کا عالم ہوتا ہے۔ مٹی کی ڈھیریاں بیچنا اس کا کام نہیں تھا، اور جنت ڈھیریوں کا نام نہیں ہے، جنت کردار کا نام ہے، اور جنت بانٹنا فقط علی کا کام ہے۔ کسی اور کا کام، علی والا کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میری بات؟ علی والا کام علی مولا کو سکتا ہے۔ بہلول فقیہ اہل بیت تھے، عالم مکتب اہل بیت تھے، جس کا کمال یہ تھا کہ درباروں میں جا کر بتاتا تھا حق وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو، حق وہ ہے جو میرا علی کہتا ہے۔ دوسری شخصیت جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی ہے۔ یہ کون ہے؟ صحابی پیغمبر بھی ہے، صحابی علی بھی ہے، صحابی حسن مولا بھی ہے، صحابی حسین مولا بھی ہے، صحابی زین العابدین بھی ہے، صحابی امام محمد باقر بھی ہے۔ آ کر کہا تھا پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ کب تک زندہ رہوں گا؟ فرمایا جابر اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، لقب باقر العلوم۔ اور کہا جب ملاقات ہو، توجہ رکھنا عزیزوں میرے جملوں پر، کہا جب ملاقات ہو تو میرے لال کو میرا سلام کہنا، میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ زندگی کی بہاریں گزر گئیں، آخر وقت جابر بن عبداللہ کا آ گیا۔ میں نے ایک حدیث سنانی ہے جس کے لیے مقدمہ باندھ رہا ہوں۔ آ گیا جناب جابر کا وقت۔ امام زین العابدین نے فرمایا کس کو؟ امام محمد باقر کو، بیٹا چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے۔ خیال کرنا شیعہ اس کے مقام کا، تو 3 لاکھ خرچ کر کے علی کی چوکھٹ چوم لے تو کہتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اس کا معیار کیا ہوگا جس کی پیشانی چومنے محمد باقر جا رہا ہے؟ کیا عظمت ہو اس حضرت جابر کی۔ روایتیں کہتی ہے چلے، توجہ چاہتا ہوں، حضرت امام محمد باقر آگے بڑھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، یہ لفظ ہے روایت کے، بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو۔ امام محمد باقر نے پیشانی چومی، جابر نے یوں امام کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا فرزند رسول اگر بھول نہیں رہا تو یہ میرا مولا محمد باقر ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جابر تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے؟ روایت کہتی ہے عرض کرنے لگا فرزند رسول آنکھیں نہ سی تو کیا ہوا، تیرے بیٹے کے بدن کی خوشبو نے ہی مجھے بتا دیا ہے کہ یہ میرا امام محمد باقر۔ یاد رکھنا یہ باقر امام سے روایت ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جس میں آپ کو بتانا مقصود ہے عزیزو
کہ کتنی محبت کرتی ہے محمد کی زہرا اپنے بیٹے کے عزاداروں سے۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس میں زہرا یا سیدہ کا بیٹا ناراض ہو جائے۔ اپنی شیعت کو بچانا، اپنی عزاداری کی حفاظت کرنا۔ کتنا چاہتی ہے بنت پیغمبر، کتنی محبت کرتی ہے بنت پیغمبر، اس کا اندازہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ماحول بے شک سخت گرمی کا صحیح، لیکن جو امام کا کلام ہے نا اپنی جدہ کے بارے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو ذرا مل کے سیدہ کی ذات پہ پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔ جتنا مقام بطول بلند ہے، بلند تر صلوات۔ حضرت جابر امام محمد باقر کی خدمت میں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، انداز کیا تھا؟ رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام۔ جواب آیا علیکہ السلام یا جدی جابر، نانا جابر آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ عرض کرتے فرزند رسول، دل چاہتا ہے حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، کوئی ایسی حدیث سناؤ جس میں تیری دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ مولا کوئی ایسا فرمان سناؤ جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ اور مولا حدیث ایسی سنانا، اذا حدثت بہ الشیعہ فارغ بذالک، جب میں آپ کی سنائی ہوئی حدیث آپ کے شیعوں کو سناؤں تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو۔ اب دیکھوں گا کس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ میرا حسن ظن یہی ہے کہ اب سارے سیدہ کے شیعہ بیٹھیں گے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، اذا سارت عند باب الجنہ، جب میری دادی زہرا جنت کے دروازے پہ آئے گی، رک جائے گی، آواز پروردگار آئے گی، یا بنت حبیبی، او میرے محبوب کی بیٹی، ملتفاتوں کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں چلی جاؤ۔ مومنین و مومنات ذرا غور کرنا، سیدہ اکیلی نہیں رکے گی، سیدہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جب زہرا رکے گی تو پھر مریم بھی رک جائے گی، جب زہرا رکے گی تو پھر حوا بھی رک جائے گی، جب زہرا رکیں گی تو پھر آسیہ بنت مزاحم بھی رکے گی، جب زہرا رکیں گی تو ازواج پیغمبر بھی رکیں گی، جب زہرا رکیں گی تو صحابیات بھی رکیں گی، جب زہرا رکیں گی تو مومنات بھی رکیں گی، جب زہرا رکیں گی تو متقیات بھی رکیں گی، اس لیے کہ سردار رک گیا ہے، سردار زادی رک گئی ہے۔ روایت کہتی ہے رب کہے گا یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی، ملتفاتوں کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ ادخل الجنہ، جائیے جنت میں چلی جائیے۔ اس وقت بی بی رخ انور کو اہل معاشر کی طرف کر لے گی اور عرض کرے گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، مثل ھذا اليوم کا کیا معنی ہے؟ بی بی کہے گی میرے اللہ، تیرے نبی بھی کھڑے ہیں، تیرے وصی بھی کھڑے ہیں، تیرے ولی بھی کھڑے ہیں، نبیوں کی امتیں بھی کھڑی ہیں، آج میں یہ چاہتی ہوں ان سب کو بتا محمد کی زہرا کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے، محمد کی بیٹی کی عظمت تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ فوراً سے پہلے آواز آ جائے گی یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے، اپنی عظمت دیکھنا چاہتی ہے، اپنی عظمت کو پہچاننا چاہتی ہے، تو پھر چل ارجعی الی المحشر، محشر کے میدان کی طرف پلٹ جا۔ امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، میری دادی زہرا بڑی تیزی اہل محشر میں پلٹ آئے گی، اور جب پلٹے گی تو اللہ کی آواز آئے گی یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی، انظری انظری انظری، دیکھ اپنی شفاعت کی نگاہ کو اٹھا لے، دیکھ اپنی شفاعت کی نگاہ کو اٹھا لے، اہل معاشر میں دیکھ میرے اللہ کیا دیکھوں؟ آواز آئے گی دیکھ من کانا فی قلبک حب لک او لأحد من ذریتک، کہ معاشر میں وہ کون بیٹھا ہے کہ جس کے دل میں تیری محبت کا نور ہے، وہ کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری ذریت کی محبت کا نور ہے؟ مالک یہ بیٹے ہیں میرے گھر سے محبت کرنے والے، میرے خاندان سے محبت کرنے والے۔ آواز پروردگار آئے گی خذی بیدیم، خذی بیدی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کا انتخاب کرتی جا، میں اللہ انہیں جنتی بناتا چلا۔
اور اگلا جملہ جو امام نے فرمایا، تھکے تو نہیں بیٹھے ہو بھائی؟ ابھی تو حدیث مجھے مکمل کرنی ہے، مل کے ایک صلوات پڑھے مخدومہ کی ذات پر، اللہم محمد و آل محمد۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ امام فرماتے جابر ان ذالک اليوم، اے معمولی دن نہیں ہونا، ان ذالک اليوم لتلتقط شیعتہا ومحبیہا، اس دن میری دادی زہرا اپنے شیعوں کو محشر کے میدان سے یوں چنے گی، کما تلتقط الطیر حب الجید من الحب الردی، یعنی دانوں کے ڈھیر سے پرندہ اپنی مرضی کے دانوں کو اٹھا لیتا ہے، یوں چنے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ میری جدہ اپنے شیعوں کے جھرمٹ۔ اب خود سوچو مومنین اس مجلس میں بیٹھ کے، اس شیعہ کا معیار کیا ہونا چاہیے جو زہرا کے قافلے میں سفر کرے؟ کیا اس کی عظمت اور کیا انداز ہونا چاہیے؟ شرابی جا سکے گا زہرا کے قافلے میں؟ سود خور جا سکے گا؟ حرام کھانے والا جا سکے گا؟ نہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے تربیت کرو، سنوارو، اس قابل بنو۔ سیدہ کے شفیع ہونے میں بحث نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا میں اور تو قابل شفاعت ہیں یا قابل شفاعت؟ مریض کا مرض لا علاج ہو جائے تو ڈاکٹر خراب نہیں ہوتا، مریض کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اتنا اپنے آپ کو ضرور ٹھیک رکھنا کہ تم محمد کی بیٹی کے قافلے میں شامل ہونے کے لائق۔ اگلا جملہ ایک اور سنا دوں اگر آپ تھک نہیں بیٹھے، سارے سننے کے لیے ہمارے بیٹھے ہو۔ امام فرماتے واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، میری جدہ زہرا کہ شیعہ جب جنت کے دروازے پہ آئیں گے رک جائیں گے، خدا کہے گا ادخلو، داخل ہو جو زہرا کے شیعوں، میں نے سیدہ کی شفاعت کو تمہارے حق میں قبول کر لیا۔ امام فرماتے ہیں جابر، میری جدہ کے شیعہ وہی لفظ دہرائیں گے، یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم، میرے اللہ آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ محشر کو بتا دے کہ زہرا کے شیعہ کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہوتا، سیدہ کے محب کی عظمت تیری بارگاہ میں کیا ہوتی ہے۔ آواز پروردگار آئے گی، ارجعوا الی المحشر، اور سیدہ کے شیعوں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہو نا تو چلے پلٹ جاؤ محشر میں۔ چار آوازیں آئیں گی، مومنہ ذرا توجہ رکھنا۔ پہلی آواز آئے گی دیکھو، اب بات سیدہ کے شیعوں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس پہ زہرا راضی ہو جائے اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کئی گناہگاروں کی شفاعت کر لے۔ آواز پروردگار آئے گی، من احبکم لحب فاطمہ، تم دیکھو محشر میں جا کر کون بیٹا ہے جو تم سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ تم محمد کی زہرا سے محبت کرو۔ جا کر دیکھو من اطعمکم لحب فاطمہ، وہ کون بیٹا ہے جو تمہیں اس لیے کھانا کھلاتا تھا کہ تم محمد کی بیٹی سے محبت کرتے ہو۔ جا کر دیکھو وہ کون بیٹا ہے من سقاکم لحب فاطمہ۔ آج ملا ہمیں کہتا ہے کہ سبیلے نہ لگاؤ، ہم بند کر دیں گے، حکومت بھی ہوش کے نہ کر لے، سبیلوں پہ پرچے تک نہیں بنتی ہے، یا یہ کہنا چھوڑ